جس طرح کہ پہلے بھی آپ کو شاید سنایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی سنایا آپ کو، کہ جب آپ کو اللہ نے خلیل بنایا اور اللہ نے اعلان فرمایا اپنے فرشتوں میں کہ یہ میرا خلیل ہے، میں نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نے عرض کیا یا اللہ خلیل تو بنانے، اس کو تو نے مال ہی بڑا دیا ہوا ہے، تو اس لیے ہر وقت تیرا شکر کرتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، اسے تو نے مال بڑا نوازا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا اسے مال نہ بھی دیتا تو یہ پھر بھی میرا خلیل تھا۔ کیوں؟ زندگی کے اندر پیدا ہونے سے لے کر اب ان پہ بڑھاپا آنے والا ہے، تو اب تک ان کے بے شمار قربانیاں اور ہر چیز میرے راستے میں لٹانا یہ ثابت کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مال اور دنیاوی معاملات کی وجہ سے میرا خلیل نہیں بنا، بلکہ یہ فقط مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر چیز میری ذات پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے اتنی بڑی قربانی؟ کون دے سکتا ہے؟ یہ تو جس کو اللہ چن لے اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دے وہی کر سکتا ہے نا جی۔ بڑھاپے کے اندر بچہ ملتا ہے اور اللہ کہتا ہے بچہ میرے راستے میں قربان بھی، اسے چھوڑ کے آؤ دور، پہلے جنگل بیابانوں میں چھوڑاتے ہیں، پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے اسے اب گلے پہ چھری پھیرو، اپنی جوانی کے اندر آگ میں پھینکوا دیا جاتا ہے۔ یعنی بے شمار امتحانوں سے گزر کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک پہنچے تھے، تو کہا یا اللہ میں اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آزمائش کر لو۔ تو وہ فرشتہ دنیا میں آتا ہے انسانی روح کے اندر اور آ کر ایک جگہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے اللہ۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آرام فرما رہے ہوتے ہیں، جب کانوں میں آواز پڑتی ہے تو آپ تڑپ کر نیچے گرتے ہیں اور باہر دوڑ لگا دیتے ہیں کہ کس نے میرے یار کا نام لیا ہے۔ اتنی محبت، اتنی چاہت اور اتنی شرینی اس کی زبان کے اندر ہے، اتنی مٹھاس۔ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، تو آپ فرماتے ہیں بھئی تو نے میرے رب کا نام تو نے لیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ذرا ایک دفعہ اور نام لے دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی پہلے تو مجھے خود چاہت تھی، میں نے لے دیا، میرے دل نے کہا میں نے لے لیا، اب تم کہتے ہو، اگر تم کہتے ہو تو پھر اس کے لیے بتاؤ تم مجھے کیا دو گے، کیا خدمت کرو گے میری، میں اگر رب کا نام لوں، تمہارے یار کا نام لوں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں بھائی یہ جتنے اونٹ کھڑے ہیں نا یہ سارے تجھے دے دوں گا اگر تو اسی طرح میرے رب کا نام لے دے تو۔ اب وہ اونٹ 2 4 10 نہیں تھے، سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے اونٹ تھے۔ اس نے جب پھر اسی انداز سے اللہ کہا تو آپ کو پھر وجد آ گیا، آپ کی کیفیت پھر بڑی عجیب ہو گئی، اور جب کیفیت سے باہر آئے تو پھر عرض کیا ایک دفعہ اور۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا اب یہ جتنی گائے کھڑی ہیں یہ بھی تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر لیا، آپ کو پھر کیفیت ہو گئی، آپ کو پھر وجد آ گیا۔ پھر اس نے آپ کو جب آپ کا افاقہ ہوا، ٹھیک ہوا، پھر عرض کیا اب یہ ایک دفعہ اور لے دے۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا جتنی بکریاں کھڑی ہیں سب تیری۔ پھر اس نے جب ایسا کیا تو پھر آپ کو کیفیت ہو گئی، پھر آپ کو وجد آ گیا۔ پھر ہوش میں آیا تو پھر کہا ذرا ایک دفعہ اور میرے یار کا نام لے دے، اسی میٹھی زبان سے، اسی میٹھے انداز سے۔ اس نے کہا یار اونٹ تم نے دے دیے، گائے تم نے دے دی، بکریاں تم نے دے دی، اب تمہارے پاس ہے کون ہے، اب کیا دو گے مجھے؟ اس نے کہا اب تو سیٹھ بن گیا ہے، ہزاروں بکریاں تیرے پاس، ہزاروں گائے تیرے پاس، ہزاروں اونٹ تیرے پاس آ گئے ہیں، تو سیٹھ بن گیا ہے، تو خود تھوڑا چلا سکتا ہے، تجھے کوئی ملازم بھی چاہیے، کوئی نوکر بھی چاہیے ان کو چلانے کے لیے۔ میں ساری زندگی نوکر بن کر تیری بھیڑ بکریاں تیرے اونٹ چراؤں گا، تو مجھے صرف ایک دفعہ میرے یار کا نام سنا۔ اس وقت پھر جبرائیل ہاتھ جوڑ کر کیا بھئی اے خلیل، اے اللہ کے خلیل، تو واقعی اللہ کا خلیل ہے۔ واقعی اللہ نے اگر تجھے اپنی محبت عطا کی، تجھے اپنا خلیل بنایا تو ایسے نہیں بنایا، مال کے لیے نہیں بنایا، مال تو نے سارا دے دیا، اور مال دے کر بھی تیرا ابھی دل خوش نہیں ہوا، تو پھر کہتا ہے یار کا نام لے، اپنے آپ گروی رکھنا شروع کر دیا۔ تو چاہتا ہے میرا تن بھی جائے، میرا من بھی جائے، مال بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، ابھی تو تیری یہ خواہش ہے کہ میں بھی نوکر باندھوں، صرف مجھے اپنے یار کا نام سننے کو مل جائے۔ جو نام پہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے وہ ذات پہ کیا کچھ قربان نہیں کر سکتا؟ نام سن کے تم نے سارا مال قربان کر دیا، خود نوکر بننے کے لیے تیار ہو گئے، تیری شان ہم جیسے نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ بڑی خاص لوگوں کی بات ہے، یہ خاص معاملات ہیں۔ ایسے لوگ اگر کہیں نا کہ ہمیں جنت اور دوزخ کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ یقینی بات ہے، انہیں پرواہ واقعی نہیں ہوگی۔